کشمیری اخروٹ اپنے اعلیٰ ذائقہ اور معیار کے لیے بڑے پیمانے پر جانے جاتے ہیں۔ اخروٹ کے میٹھ کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی شیلف لائف لمبی ہوتی ہے۔ فطرت میں نامیاتی ہونے کی وجہ سے اخروٹ کے پودوں پر کوئی کھاد یا سپرے استعمال نہیں کیا جاتا اور اس کی پیداوار بہت زیادہ صحت کے فوائد کے ساتھ غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے۔ اخروٹ کی 3 قسمیں ہیں جو کشمیر میں اگتی ہیں، جنہیں مقامی طور پر وونٹ، کاغذی اور برزول کہا جاتا ہے۔ وونٹ ٹوٹنا مشکل نٹ ہے۔ یہ زیادہ تر مقامی طور پر فروخت ہوتا ہے اور اس کے تیل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اخروٹ کی عالمی پیداوار کا تقریباً 3/4 حصہ چین اور امریکہ کا ہے۔ یورپی یونین، یوکرین، چلی، ترکی اور مالدیو اخروٹ کی پیداوار کے لیے دوسرے سرفہرست خطے ممالک ہیں۔ اگر آپ اچھے معیار اور اصلی کوالٹی کے اخروٹ تلاش کر رہے ہیں تو کشمیری اخروٹ کا انتخاب کریں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کشمیر کے اخروٹ کو کسی کیڑے مار دوا اور کیمیکل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کشمیری بادام کو اکثر پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ کشمیری بادام مختلف اشکال اور سائز میں دستیاب ہیں۔ وہ کیلیفورنیا کے بادام کے مقابلے میں سائز میں چھوٹے ہیں۔ کشمیر کی آب و ہوا کی وجہ سے کشمیری بادام بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ جموں اور کشمیر میں 66% بادام کی 2 قسمیں ہیں، میٹھا بادام اور کڑوا بادام۔ میٹھی قسموں میں پتلی جلد والی اور موٹی جلد والی ہیں۔ دبلی پتلی، جسے مقامی زبان میں کاغذی کہا جاتا ہے، استعمال کے لیے بہترین ہے۔ ایرانی میمرا کی مختلف اقسام ہیں۔ ان اقسام میں سے ہر ایک میں بڑے سائز کا نٹ ہوتا ہے، ذائقہ اچھا ہوتا ہے اور تیل کی مقدار بھی ہوتی ہے۔ اس کے بجائے کشمیری میمرا، جو پورے برصغیر میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے، ایرانی میمرا کے مقابلے سائز میں چھوٹا ہے۔ مزیدار اور میٹھے چکھنے والے کشمیری میمرا ایرانی اقسام کے مقابلے میں زیادہ رچ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کشمیری میمرا بادام نرم ہوتے ہیں۔ افغانی میمرا بادام کا سائز درمیانہ ہے اور ذائقہ بھی اچھا ہے، تیل تھوڑا کم ہے، لیکن افغانی میمرا بادام میں ایک خاص چیز ہے اور وہ ہے اس کی کرنچی پن۔ پائن گری دار میوے پائن کے کھانے کے بیج ہیں۔ برصغیر میں پائن نٹ یا چلغوزہ پائن مغربی ہمالیہ، جموں و کشمیر میں پائے جاتے ہیں۔ پائن نٹ کینوپی پائن سے نکالا جاتا ہے، جسے پتھر کا پائن بھی کہا جاتا ہے۔ اسپین دنیا کا سب سے بڑا پائن گری دار میوے پیدا کرنے والا ملک ہے۔ ترکی اور چین بھی بڑے پروڈیوسر ہیں۔ پائن نٹ وہ بیج ہے جو پائن کون کے سکیلز میں ہوتا ہے۔ چلغوزے مہنگے ہیں۔ وہ عام طور پر گروسری اسٹور میں اخروٹ یا بادام سے دوگنا زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی کٹائی کے لیے بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے۔ پائن گری دار میوے، جو درحقیقت گری دار میوے نہیں بلکہ بیج ہیں، وہ خوردنی بیج ہیں جو پائن کون سے کاٹے جاتے ہیں۔ بیج دیودار کے کون میں بسے ہوتے ہیں اور انہیں کون کے ترازو کے درمیان سے ہٹانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں نکالنے میں وقت لگتا ہے۔ محنت کا یہ عمل اس کے مہنگا ہونے کی وضاحت کرتا ہے۔ کشمیری خوبانی چھوٹے، سنہری نارنجی پھل ہیں جن کی جلد مخملی ہے۔ یہ زیادہ رسیلی نہیں بلکہ ہموار اور میٹھا ہوتا ہے۔ اس کا ذائقہ تقریباً مشکی ہے۔ اس میں کھردرا پن ہوتا ہے جو پھل کے خشک ہونے پر زیادہ واضح ہوتا ہے۔ خوبانی ذائقے سے بھرپور اور میٹھی خوشبودار رنگین پھل ہیں۔ خشک خوبانی کو قدرتی طریقوں سے پھلوں کو پانی کی کمی کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ اس کے کسی بھی غذائیت کو کم کیے بغیر ذائقے کو مزید تقویت ملے۔ خشک خوبانی میں کیلشیم، پوٹاشیم، فاسفورس، وٹامن اے، آئرن اور وٹامن سی شامل ہیں۔ کشمیری خشک خوبانی اپنے معیار، ذائقے اور طبی فوائد کے لیے مشہور ہے۔ یہ لداخ کے علاقوں میں اگائے جاتے ہیں۔
خشک خوبانی سب سے زیادہ غذائیت بخش، لذات بخش اور مالی لحاظ سے اہم پھل ہے۔ یہ کشمیری خوبانی آپ کی ذائقہ کی کلیوں کو پورا کرنے کے لیے کافی نازک اور مزیدار ہیں۔ 2016 میں درہ خنجراب جانے کا اتفاق ہوا تو گلگت بلتستان میں عطا آباد جھیل سے تھوڑا آگے شیش کٹ گوجر رکے تو خوبانی کے باغ میں قیام کیا تازہ کھائے اور بہت مزہ آیا۔ ہر چھت پہ خوبانی کو خشک کرنے کے لیے پھیلایا گیا تھا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ سبسکرائب فرما کے حوصلہ افزائی فرما